السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے خاندان برامکا کے بارے میں تفصیلاً پڑھا تھا۔ آج ہم خاندان برامکا کے زوال کے اسباب کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ شخصی حکومتوں میں امراء کا اچانک عظمت و حشمت کے آسمان پر پہنچنا اور وہاں سے سر کے بل زمین پر آ رہنا شب و روز کا تماشا ہے۔ ہارون الرشید کے عہد میں برامکا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ بے انتہا جاہ و اقتدار کا مالک اور خلیفہ ہارون الرشید کے منظور نظر ہونے کے باوجود اس عظیم خاندان کی قسمت کا ستارہ ایسا گردش میں آیا کہ ہارون الرشید کا غضب اس خاندان پر برق بن کر گرا اور اس کے خرمن حیات کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ہارون جو برامکا کے روز افزوں اختیار و اقتدار، عز و وقار، ان کی بے دریغ فیاضی اور من مانیوں کو دیکھ کر فضل بن ربیع جیسے حاسدوں کے اکسانے پر جعفر اور اس کے دوسرے خاندان کے افراد سے سخت بدگمان ہو گیا تھا۔ 176 ہجری میں سفر حج سے واپس آ کر انبار میں مقیم ہوا، جہاں ایک روز اس نے جعفر کو اپنے حضور طلب کیا اور اس کی خود سری اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور غضبناک ہو کر اسے شاہی جلاد مسرور کے حوالے کر دیا، جس نے اسے نہایت بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے جسم کے 3 ٹکڑے کیے گئے اور دریائے دجلہ پر 3 پلوں پر انہیں لٹکا دیا گیا، جہاں وہ 3 سال تک لٹکتے رہے اور دیکھنے والوں کو دنیا کی بے ثباتی کا عبرتناک منظر پیش کرتے رہے۔ ہارون کی آتش غیظ و غضب جعفر کے قتل سے بھی فرو نہ ہوئی تو اس نے یکشا برمکی اور اس کے دوسرے 3 بیٹوں فضل، موسیٰ اور محمد کو گرفتار کروا کر دریائے فرات کے کنارے پر واقع جیل خانے میں ڈلوایا، جہاں وہ باقی عمر قید رہے حتیٰ کہ فرشتہ اجل نے انہیں اس قید سے نجات دلائی۔ خاندان برامکا کے دیگر افراد کا بھی یہی حشر ہوا۔ ان کی جائیدادیں، محلات اور جاگیریں بحق کے سرکار ضبط کر لی گئیں۔ ان کے محلات جو دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع تھے مسمار کر کے ان پر حل چلوا دیے گئے۔ جن لوگوں کے دروازے پر ہر وقت سائلوں اور محتاجوں کا ہجوم رہتا تھا، ان کی عورتیں پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس در در کی بھیک مانگتی نظر آتی تھیں۔ 187 ہجری میں خاندان برامکا اچانک اپنے عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ جعفر برمکی کو ہارون الرشید نے ہلاک کروا دیا۔ اپنے اتالیق اور محسن یکشا برمکی اور اپنے رضاعی بھائی فضل برمکی کو ان کے خاندان کے دیگر افراد کے جو تھے ان کو قید و بند میں ڈال دیا۔ ان کی جائیدادیں، محلات، جاگیریں اور باغات غرضے کہ ہر چیز جس کے وہ مالک تھے بحق کے سرکار ضبط کر لیں، اور دنیا اس بات پہ حیران ہے کہ ہارون الرشید نے اس عظیم اور وفادار خاندان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا۔ لوگوں نے برمک کے زوال کی اصل وجہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ایک دفعہ کسی نے ہارون الرشید سے خاندان برامکا پر ناراضگی کی وجہ پوچھی۔ اس نے جواب دیا کہ اگر میری قمیص کو بھی اس راز کا علم ہو جائے تو میں اسے جلا دوں گا۔ قطعی اور مثبت وجوہات چونکہ میسر نہ تھیں، اس لیے لوگوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق برامکا کے زوال کو افسانوی رنگ دینے کی کوشش کی، تاہم برامکا کے عبرتناک انجام کے اسباب مورخین نے کچھ اس طرح سے بیان کیے ہیں۔ برامکا کے عروج و اقتدار سے اکثر امراء اور اراکین سلطنت حسد کرنے لگے تھے اور درپردہ وہ خلیفہ ہارون الرشید کو ان کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے، کیونکہ حکومت کے جملہ شعبے برامکا کے زیر اقتدار تھے اور تمام کلیدی عہدوں پر بھی انہوں نے اپنے عزیزوں اور تعلق داروں کو فائز کر رکھا تھا، اس لیے بھی اکثر امرائے حکومت برامکا کے خلاف تھے۔ فضل بن ربیع برمکیوں کا جانی دشمن اور رقیب تھا۔ وہ ان سے متعلقہ ہر بات کو بڑھا چڑھا کر ہارون کو بتاتا رہتا تھا۔ ابتدا میں ہارون الرشید برامکا کے خلاف شکایتوں کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی شکی طبیعت اور ان شکایات سے
جو تھی نا وہ متاثر ہونے لگی، حتیٰ کہ وہ برمکیوں سے بدگمان ہو گیا، مگر برام کا اقتدار کے نشہ میں اس قدر سرشار تھے کہ انہوں نے فضل بن ربی جیسے حاسدوں اور رقیبوں کی کوئی امپورٹنس نہ دی۔ اس کے علاوہ عباسی خاندان کے عربی الاصل جو امراء تھے وہ بھی ایرانی نسل برامکا کے عروج سے خوش نہ تھے۔ ان لوگوں کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں نے بھی ہارون الرشید کو برامکا سے بدظن کر دیا۔ ہارون الرشید کے دور حکومت میں یکشا، فضل اور جعفر یک کے بعد دیگرے منصب وزارت پر فائز رہے۔ اس دور میں یہ لوگ مختار مطلق اور کلی طور پر اقتدار ان کے قبضہ اختیار میں تھا۔ سلطنت کے جملہ امور ان کی مرضی کے تابع تھے۔ ان کی داد و دہش، فیاضی اور ارباب علم و فن کی شاہانہ سرپرستی نے انہیں رعایا میں بے حد مقبول بنا دیا تھا، حتیٰ کہ برامکا خلیفہ سے زیادہ ہر دل عزیز ہو گئے تھے۔ اور اوائل میں تو ہارون الرشید ان کی غیر معمولی شہرت و مقبولیت کو برداشت کرتا رہا، لیکن بعد میں اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ رعایا کی عقیدتوں کا مرکز صرف اس کی اپنی ذات ہو۔ ہارون کی یہی خواہش برامکا کے زوال کا باعث بن گئی۔ بغداد میں برامکا کے عالی شان محلات ایوان خلافت کے عین مقابل دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع تھے۔ ہارون کے عیسائی طبیب بختیشو کا بیان ہے کہ ایک روز برامکا کے محل کے دروازے پر حاجت مندوں کے ہجوم کو دیکھ کر ہارون نے کہا، خدا یکجا کو جزائے خیر دے کہ اس نے مجھے کتنی زحمتوں سے بچا کر عیش و آرام کا موقع دیا ہے۔ کچھ عرصہ بعد طبیب بختیشو کو پھر دربار خلافت میں بازیابی کا موقع ملا تو اس نے خلیفہ کو یہ کہتے سنا کہ خدا یکجا کو غارت کرے کہ حکومت کا مختار خود بن گیا ہے اور میرا صرف نام رہ گیا ہے۔ برامکا کے اثر و اقتدار کا یہ عالم تھا کہ رعایا انہی کو بادشاہ سمجھنے لگی تھی اور ہارون محض برائے نام خلیفہ رہ گیا تھا۔ یہاں تک کہ امراء اور اراکین سلطنت بھی ہارون کی بجائے برامکا کی طرف زیادہ مائل تھے۔ صوبائی گورنر اور عامل بھی برامکا ہی کو عزت و توقیر کرتے اور تحفے تحائف بھی انہی کی نظر گزارتے۔ خراج کی ساری رقم انہی کے پاس جمع ہوتی تھی۔ ان کے اقتدار و اختیار کی انتہا یہ تھی کہ خود ہارون بھی ان کی مرضی کے خلاف خزانے سے ایک پائی بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، جبکہ خود برامکا سرکاری روپیہ کو بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ جعفر نے 2 کروڑ درہم کے خرچ سے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا۔ ان حالات کے پیش نظر ہارون کو یہ بدگمانی ہو گئی کہ برامکا اسے عضو معطل اور بے اختیار بنا کر خود سلطنت پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ حاسد امراء کی من گھڑت شکایتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور ہارون کی بدگمانی انتہا کو پہنچ گئی۔ برامکا کے زوال میں ہارون کی چہیتی بیوی زبیدہ کا بھی دخل تھا۔ وہ جعفر کی سخت مخالف تھی۔ اس کی عداوت کا سبب ولی عہدی کا جھگڑا تھا۔ زبیدہ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرکے ہارون سے اپنے بیٹے امین کو ولی عہد نامزد کروا لیا تھا، لیکن جعفر شہزادہ مامون کا طرفدار تھا اور ہر وقت ہارون کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا کہ وہ امین کی ولی عہدی منسوخ کرکے مامون کو اپنا جانشین مقرر کرے۔ اس پر ملکہ زبیدہ جعفر کے خلاف ہو گئی اور اس کے خلاف ہارون کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ بعض مورخین نے جعفر اور ہارون کی بہن عباسیہ کی شادی کا من گھڑت قصہ بیان کرکے اسے جعفر کی موت اور دیگر برامکیوں کے زوال کا سبب گردانا ہے، مگر ابن خلدون نے حقائق اور واقعات کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ افسانہ سراسر بے بنیاد تھا۔ برامکا کو اقتدار اور پندار کے نشہ نے اس قدر مدہوش کر دیا تھا کہ وہ ہارون الرشید کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے اور بڑے بڑے امراء کے تقرر اور تنزل کے معاملات میں ان سے مشورہ کرنا ضروری خیال نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خلیفہ کے جو پرائیویٹ میٹرز تھے، نجی معاملات اور اس کے اولاد کے بیاہ شادی کے جو معاملات تھے وہ بھی خود ہی طے کر دیتے تھے۔
ایک بار عبد الملک بن صالح نامی ایک مفلوق الحال عباسی شہزادہ جعفر کی خدمت میں حاضر ہو کر امداد کا طالب ہوا۔ جعفر نے نہ صرف اسے دولت سے مالا مال کر دیا بلکہ اس کے بیٹے کو مصر کی امارت کا پروانہ عطا کر دیا۔ اس کے علاوہ اس کے بیٹے سے ہارون الرشید کی لڑکی کا نکاح کرا دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ دوسرے روز جب ہارون کو ان حالات کا علم ہوتا ہے تو اس نے یہ کہہ کر اتنے اہم معاملات میں مجھ سے مشورہ کر لیا جاتا تو بہتر تھا جعفر کے فیصلوں پر مہر تصدیق ثبت کر دیں۔ امور سلطنت میں برمکیوں کا اثر و اقتدار حد سے بڑھ چکا تھا۔ ہارون جب کبھی بعض علاقوں کے دوروں پر جاتا، وزٹ پر جاتا، تو جس جگہ اس کا سٹے ہوتا اس کے متعلق اسے یہی بتایا جاتا کہ یہ فلاں برمکی کی جاگیر ہے۔ اس سے بھی ہارون کو گمان ہوا کہ برمکیوں نے تمام سلطنت کو اپنی ذاتی جاگیروں میں تقسیم کر رکھا ہے، اور یہ بھی خاندان برامکا کے زوال کا ایک باعث بنا۔ بعض مورخین برامکا کی تباہی کا بنیادی سبب جعفر اور ہارون الرشید کا حد سے بڑھے ہوئے قرب کو قرار دیتے ہیں۔ یکشا برمکی اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ بادشاہوں کے پیار و محبت میں قہر کے بھی آثار ہوتے ہیں، چنانچہ اس نے بارہا جعفر کو محتاط رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے آگاہ بھی کیا کہ تم انجام بھگت کر رہو گے۔ یکشا برمکی کہا کرتا تھا کہ ہمارے گھرانے کی ہلاکت جعفر کے ہاتھوں ہوگی، چنانچہ ہارون نے برمکیوں میں سے صرف جعفر ہی کو ہلاک کروایا، اس کے بھائیوں اور باپ کو گرفتار کر کے محض قید و بند میں رکھا۔ برامکا نے کسی بغاوت یا سازش کا ارتکاب نہیں کیا تھا کہ جس کی پاداش میں اتنی لرزہ خیز اور دردناک سزائیں دی جاتی۔ محض بدگمانیوں کی بنا پر پورے خاندان کو قید و بند کے مصائب میں ڈال دینا خلیفہ ہارون الرشید کے دامن کردار پر ایک بدنما داغ ہے۔ جن لوگوں نے متواتر 17 سال تک نہ صرف اس کی بے لوث خدمت کی اور وفاداری کا دم بھرا بلکہ اس کے دور اقتدار کو خاندان عباسیہ کا زرعی عہد بنانے میں گراں قدر خدمات سر انجام دی، انہیں اس طرح ذلیل و خوار اور رسوا و ہلاک کرنا ہارون جیسے مدبر اور جوہر شناس فرما روا کے ہرگز شایان شان نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگرچہ ہارون کے اس اقدام کے جواز میں مورخین نے کئی ایک اسباب بیان کی ہیں، مگر یہ اسباب ہرگز ایسے نہ تھے کہ جن کی بنا پر منصب خلافت اور اقتدار اعلیٰ دلانے والے محسن اور اتالیق یکشا برمکی اور رضائی بھائی فضل برمکی کو قید و بند میں ڈالا جاتا اور جعفر جیسے ہم نوالا اور ہم پیالہ مخلص اور ہمہ صفت موصوف وزیر کو بے دردی سے ہلاک کروا دیا جاتا۔ اگرچہ ہارون کو ان کی طرف سے کچھ خدشات لاحق تھے تو سزا اور سرزنش کے طور پر ان کی نظر بندی ہی کافی تھی۔ برامکا جن کے عالی شان محلات آسمان سے باتیں کرتے تھے، امراء اور فضلاء اور اراکین سلطنت کے لیے جن کی آسان بوسی عزت و افتخار کا باعث تھی، اور جن زرپاشیوں سے ارباب علم و کمال مالا مال اور اہل حاجت خوشحال تھے، ان کا یہ انجام خلافت عباسیہ کی تاریخ کا ایک انتہائی عبرتناک المیہ ہے۔ کہاں وہ شان و شوکت اور جاہ و جلال کا دور، اور کہاں وہ زمانہ کہ جب اہل دنیا نے دیکھا کہ جعفر برمکی کی ماں عبادہ عید کے روز کوفہ کے بازاروں میں کاسہ گدائی لیے بھیک مانگ رہی تھی، لیکن اہل بغداد کے دلوں میں ان واقعات نے کوئی خالش پیدا نہ کی۔ اگر پیدا ہوئی تو ہارون رشید نے ان کی کوششوں کو بار آور نہ ہونے دیا اور ہر قسم کی شورشوں کو طاقت کے بل بوتے پر دبا دیا۔